صحت کی نعمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب بیماری آتی ہے، جب آدمی کسی بیمار کو دیکھتا ہے، بیماری میں کوئی شخص تڑپ رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، میں صحت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس۔ ایک تو حیاتک قبل موتک، وہ 5 چیزیں، اب مجھے ترتیب حدیث کی کیا ہے وہ یاد نہیں رہی، لیکن وہ 5 چیزوں میں سے ایک ہے حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا معنی؟ جب تک زندہ ہو اس وقت تک ایمان کا جو عمل بھی کرو گے وہ تمہارے لیے آخرت میں کارآمد ہوگا، آخرت کی زندگی کے لیے ایک ذخیرہ بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو جب تک زندگی ہے اس وقت تک الحمدللہ، جب تک سانس چل رہا ہے تو کیا ہے، جو اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس زندگی کے اندر، تو اب اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانے کی خاطر ہر عمل کر سکتے ہو۔ نماز تم پڑھ سکتے ہو، روزہ تم رکھ سکتے ہو، تلاوت تم کر سکتے ہو، ذکر تم کر سکتے ہو، تسبیحات تم کر سکتے ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر 1000 لاکھ گناہ بھی کیے ہوئے ہوں تو توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، مرتے دم تک وہ کھلا رہے گا۔ پتہ نہیں یہ حیات کب موت میں بدل جائے، کب مرنا، موت دروازے پر دستک دے اور دنیا سے چلے جاؤ۔ بیٹھے بیٹھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنے کے کیا معنی ہے کہ اس زندگی کو ایسے کاموں میں صرف کرو جو تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کارآمد ہوں۔ کتنا بڑا اللہ نے وقفہ دے رکھا ہے، کتنا بڑا وقفہ ہے زندگی کا۔ آخر میں جا کر اگر فرض کرو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، اگر خالی ہاتھ پہنچ گیا آخرت میں تو، اور وہ کہے یا اللہ اب تو میں نے توبہ کرتا ہوں، پھر دوبارہ مجھے بھیج دیجئے دنیا میں تو میں جا کر نیک عمل کروں گا، وہاں یہ سنوائی نہیں ہوگی، بلکہ جواب یہ ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم جو نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر چکا ہوتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے ہم نے بھیجے تھے، انبیاء کرام ہم نے بھیجے تھے، انبیاء کرام کے ساتھی صحابہ ہم نے بھیجے تھے، ان کے جانشین اولیاء، صلحاء، علماء، مبلغین، داعی تمہارے پاس بھیجے تھے، تو تم نے اس وقت عمر سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ بچائے۔ تو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور فرمایا کہ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب؟ جب تک زندگی ہے اور صحت کی حالت ہے تو توانا ہو، تندرست ہو، اعمال بھی کر سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو، روزہ بھی رکھ سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو، عمرے بھی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ اور جب بیماری آ جائے گی، اللہ بچائے، جب بیماری آ جائے گی، نہ نماز کے قابل، نہ روزے کے قابل، نہ حج کے قابل، نہ عمرے کے قابل، نہ کسی کی مدد کرنے کے قابل، نہ کوئی صدقہ دینے کے قابل۔ تو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ قدر اس وقت ہوتی ہے صحت کی جب آدمی بیمار آ جائے۔ اب اس وقت تو پکارتا ہے یا اللہ مجھے اچھا کر دے، یا اللہ مجھے تندرست کر دے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، اور اس وقت بعض اوقات ارادے بھی کرتا ہے کہ اب کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو انشاءاللہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ لیکن
قرآن کریم شکایت کرتا ہے کہ پہلے تو ہم سے مانگتا ہے کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے، لیکن جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو کیا ہے کہ اس طرح چل پڑتا ہے کہ اللہ یدعونا الی ضر مسہ، جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس طرف چلا، یعنی غافل ہو کر پھر غفلت کی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ تو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرمایا غنا کا قبل فقرک، اور فقر سے پہلے غنا کو غنیمت سمجھو۔ اگر آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو اس مال و دولت کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، تم اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، تم اس کے ذریعے فقراء کے اوپر تقسیم کر کے اپنے لیے آخرت میں دولتوں کا سامان پیدا کر سکتے ہو۔ لیکن یہ دولت ایسی چیز ہے کہ آنی جانی ہے۔ دیکھ لو آج کہ بڑے بڑے دولت مند کس طرح مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں یہ دولت کب چلی جائے۔ جب تک ہے جو کچھ بھی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ لو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس وقت سب چیزیں عطا فرما رہی، زندگی ہے الحمدللہ، ایمان ہے الحمدللہ، صحت ہے الحمدللہ، خوشحالی ہے الحمدللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ